صلح حدیبیہ کا درس۔ عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقل و شعور کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے نتیجے میں ہونے والے فوائد و نقصانات کا جائزہ لے اور اس کے اثرات کو پیش نظر رکھے، جبکہ قرآن کریم کا سکھایا ہوا ایمانی جذبہ یہ ہے کہ نتائج کی فکر تب تک ہو سکتی ہے جب تک ہمیں کسی بات کا اختیار ہو۔ اگر اللہ اور رسول کی طرف سے کوئی حکم آ جائے تو پھر غور و فکر اور تردد کی گنجائش نہیں، پھر وہی کرنا ہے جو حکم ملا ہے۔ انجام کیا ہوگا یہ اللہ اور اس کا رسول جانے۔ صلح حدیبیہ میں طے پانے والے معاہدے کے کئی نکات بظاہر مسلمانوں کے مفادات اور وقار کے خلاف تھے۔ مثلا مسلمان اس سال بغیر عمرہ کیے واپس چلے جائیں گے، نیز اہلیان مکہ میں سے کوئی مسلمان ہو کر مدینہ آیا تو اسے واپس بھیج دیا جائے گا، جبکہ کوئی مسلمان مکہ آ گیا تو اسے واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اسلام کی خاطر جان دینے کو اپنے لیے سب سے بڑا اعزاز سمجھتے تھے۔ باطل سے دب جانے کا ان کے ہاں تصور ہی نہیں تھا۔ وہ محض ایمانی جذبہ کے تحت پریشان تھے کہ یہ شرائط کیوں تسلیم کی جا رہی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر 4 معروضات پیش کیں، جن پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشادات فرمائے۔ معروضات و ارشادات یوں تھے: نمبر 1، فَقُلْتُ أَلَسْتَ نَبِيَّ اللَّهِ حَقًّا قَالَ بَلَىٰ، عرض کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں؟ ارشاد کیوں نہیں، ضرور اللہ کا سچا نبی ہوں۔ نمبر 2، قُلْتُ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلَىٰ، عرض کیا ہم حق پر اور ہمارے دشمن باطل پر نہیں؟ ارشاد کیوں نہیں، ہم ہی حق پر ہیں اور ہمارے دشمن باطل پر ہیں۔ نمبر 3، قُلْتُ فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذًا قَالَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَلَسْتُ أَعْصِيهِ وَهُوَ نَاصِرِي، عرض کی تو پھر ہم اپنے دین کے بارے میں اتنی کمزوری کیوں دکھا رہے ہیں؟ ارشاد یقیناً میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، میں اس کی مرضی کے خلاف نہیں کرتا اور وہی میرا مددگار ہے۔ نمبر 4، قلت اولیس كنت تحدثنا انا سنأتي البيت فنطوف به قال بلى فأخبرتك انا نأتيه العام قلت لا قال فإنك آتيه ومطوف به، عرض کیا آپ نے فرمایا نہیں تھا کہ ہم عنقریب بیت اللہ شریف جا کر اس کا طواف کریں گے؟ ارشاد کیوں نہیں، میں نے کہا تھا لیکن کیا یہ بھی بتایا تھا کہ اسی سال وہاں جائیں گے؟ عرض نہیں، اس سال کا تو نہیں فرمایا تھا۔ ارشاد یعنی تو پھر میں نے جو بتایا تھا وہ سچ ہے، تم ضرور بیت اللہ شریف جاؤ گے اور اس کا طواف کرو گے۔ بارگاہ رسالت میں مزید بولنے کی جرت نہیں تھی، چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں خاموش ہو کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور وہیں سوالات دہرائے۔ سوالات و جوابات یوں تھے: نمبر 1، فقلت یا ابا بکر الیس ھذا نبی اللہ حقا قال بلی، سوال جناب ابو بکر کیا یہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی نہیں؟ جواب کیوں نہیں، وہ ضرور اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ نمبر 2، قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلی، سوال کیا ہم حق پر اور ہمارے دشمن باطل پر نہیں؟ جواب کیوں نہیں، ہم ہی حق پر ہیں اور وہ باطل پر ہیں۔ نمبر 3، قلت فلم نعطي الدنية في ديننا إذن قال أيها الرجل إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه فوالله إنه على الحق، سوال تو پھر ہم اپنے دین کے بارے میں اتنی کمزوری کیوں دکھا رہے ہیں؟ جواب صاحب یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وہ اس کی مرضی کے خلاف نہیں کرتے اور وہ ضرور ان کا مددگار ہے، تم ان کے قدم تھامے رکھو، وہ ضرور حق پر ہیں۔ نمبر 4، قلت أليس كان يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به قال بلى فأخبرك أنك تأتيه العام قلت لا قال فإنك آتيه ومطوف به، سوال کیا انہوں نے فرمایا نہیں تھا کہ ہم عنقریب بیت اللہ شریف جا کر اس کا طواف کریں گے؟ جواب کیوں نہیں، فرمایا تھا، لیکن کیا یہ بھی فرمایا تھا کہ اسی سال وہاں جائیں گے؟ عرض نہیں، اس سال کا تو نہیں فرمایا تھا۔ جواب یعنی پھر انہوں نے جو بتایا تھا وہ سچ ہیں، تم ضرور بیت اللہ شریف جاؤ گے اور اس کا طواف کرو گے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کے معاملے میں بہت سخت ہیں۔ اسی جذبہ کے تحت وہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان پریشان تھے، مگر حکمت سمجھ نہ آنے کے باوجود کسی ایک نے بھی صلح کے فیصلے کو قبول کرنے سے انکار یا اس میں تردد نہیں کیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو سب سے بڑھ کر اطمینان کا مظاہرہ فرمایا۔ یہ ہمارے لیے تربیت ہے کہ
حکم خدا اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ مسلمان کو کسی حکم کی حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے، بہر صورت وہ کرتا ویسے ہی ہے جیسے کرنے کا اسے حکم ملتا ہے۔ ہمارے دور کے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ عقل پرستی بھی ہے۔ لوگ ہر بات کو عقل کے ترازو پر تولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی ناقص عقل کسی بات کو نہ سمجھ پائے تو اسے ماننے یا اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ جذبہ صحابہ مشعل راہ ہے،